کہ حیثیت اور کرامت سے ہدایت نہیں پھیلتی، بلکہ محنت، ہدایت کے لیے محنت چاہیے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری اپنی قوم میں چلتی ہے، میری اپنی قوم میں چلتی ہے، میری حیثیت ہے، جو میں کہوں گا وہ کریں گے۔ ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی نشانی دے دیجئے، کرامت، تاکہ وہ دیکھ کر متاثر ہو جائیں۔ سنو، وہ دیکھ کر متاثر ہوں کہ ہاں بھائی یہ تو ان کے ساتھ بڑی کرامت ہے، ان کی بات مان لینی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے درخواست کی کہ میرے لیے کوئی نشانی کر دیجئے۔ تو طفیل رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان تیز روشنی پیدا ہو گئی، تیز روشنی دونوں آنکھوں کے درمیان۔ یہ بھی ایک کرامت۔ آپ سے کہہ کر دعا کرائی کہ اللہ سے دعا کر دیجئے مجھے کوئی کرامت مل جائے، کوئی روشنی، کوئی چیز میرے پاس ایسی ہو جس کو قوم جس کو دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعل لہ آیۃ، اے اللہ تو اس کے لیے کوئی نشانی ایسی کر دے جو اس کام کے کرنے میں اس کی مدد کرے۔ سنو، آنکھوں کے درمیان روشنی پیدا ہوگی۔ تو ایک کرامت اور دوسرے حیثیت، یہ دونوں چیزیں لے کر گئے قوم کے پاس۔ جب اپنے علاقے میں داخل ہونے لگے تو خیال آیا کہ یہ چہرے پر اتنی تیز روشنی دونوں آنکھوں کے درمیان سے پھوٹ رہی ہے، ایسا نہ ہو قوم یہ کہے کہ ہمارے تو کسی کے چہرے پہ ایسا روشنی ہے نہیں، اس نے اپنا دین بدلا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اس کا چہرہ بدل گیا، اس کا چہرہ دیکھو تو صحیح، جو کرامت اللہ سے مانگ کر لی تھی اب دعا کی اے اللہ اسے ہٹا، اسے ہٹا، خود درخواست کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، کیا ملی تھی؟ کرامت۔ کیا ملی؟ کرامت۔ جی ہاں، کرامت ملی۔ کیا کہا؟ دعا کی اللہ سے اے اللہ اس کو ہٹا دے۔ بھائی یہ تو آپ نے کہہ کے مانگی تھی اور دعا کرائیے قوم کی ہدایت کے اور قوم کو متاثر کرنے کے لیے، لہذا وہ روشنی ان کے چہرے سے ہٹ گئی اور ان کے کوڑے کے سرے میں آ گئی۔ وہاں پہنچے، جا کے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ قوم کو دعوت دی کہ میری بات مانو گے؟ کہ ہاں مانیں گے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور بتوں کا انکار کر دو۔ ساری قوم نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ دیکھو میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، محنت کا درجہ حیثیت اور کرامت سے بہت اونچا ہے، محنت کا درجہ حیثیت کرامت سے بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہ السلام سے جو قرب خاص انبیاء علیہ السلام کو ہے وہ واقعی اس راستے کی تکالیف اور محنت کی وجہ سے ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، نبوت کی لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ تو صرف اس طریقہ دعوت میں ہیں جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ نبوت کی لائن کی اذیتیں، میں ضروری بات عرض کر رہا، نبوت کی لائن کی اذیتیں رواجی طریقوں میں نہیں ملیں گی۔ نبوت کی لائن کی اذیتیں رواجی طریقوں میں نہیں ملیں گی۔ جتنے زمانے کے رواجی طریقے ہیں نا، جتنے زمانے کے رواجی طریقے ہیں، جتنی مشینیں اور آلات ہیں نا، یہ سب رواجی طریقے ہیں۔ یہ سارے رواجی طریقے اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں اور سنت کے طریقے اپنے اندر سنت کے انوارات لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے نبوت کی لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ صرف سنتوں میں ملیں گی، وہ تو موٹی سی بات ہے۔ نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف سنتوں میں ملیں گی، اور جب تک نبوت کی لائن کی اذیتیں نہ ہوں اس وقت تک ہدایت اور تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی جی آپ سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والے ہیں۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا طرز محنت اور طریقہ محنت وہی اصل ہے، وہی اعمال ہدایت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قوم نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ جب آج اپنے ذہن میں سوچ لیتا ہے نا کہ میں یوں کروں گا یوں ہو جائے گا، پھر وہ ہوتا نہیں، پھر وہ ہوتا نہیں۔ تو طبیعت کے اندر جھنجھلاہٹ اور طبیعت کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آئے واپس آ کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا ہے، آپ اللہ سے بد دعا کر دیجئے کہ وہ سب ہلاک ہو جائیں۔ اللہ سے بد دعا کیجئے کہ وہ سب ہلاک ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، تم جاؤ محنت کرو، اب حیثیت بھی ختم، جو کرامت تھی وہ بھی ختم۔ جی ہاں، کہ حیثیت اور کرامت سے کام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہماری محنت پر رحم آ جاوے، اس سے کام ہوگا، اس سے کام ہوگا۔ تعلقات تو مانوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ عرب کے رشتہ ناتوں کو جاننے والے تھے، تو وہ رشتہ داریاں نکال کر مانوس کرتے تھے بات کرنے کے لیے، ورنہ اصل جو چیز ہے اس کام کی روح وہ تو اس راستے کی اذیتیں ہیں، تو اس راستے کی اذیتیں ہیں، اس راستے کی اذیتیں ہیں۔ جی ہاں، چنانچہ طفیل نے کہا کہ آپ اللہ سے بد دعا کر دیجئے وہ سب ہلاک ہو جانا۔ فرمایا نہیں، جاؤ تم جا کے محنت کرو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم محنت کرو۔ اب اندازہ کیجیے ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک، ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک، ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک شاید 8-9 سال بنتے ہوں گے۔ اتنے سال مسلسل یہ محنت میں لگے رہے۔ پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے لے کر آئے خیبر کے موقع پر، 80 خاندان۔ میں ساری بات سے سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ اصل میں مسجد کا ماحول یہ اندر سے آدمی کو بدلتا ہے، یہ اندر سے آدمی کو بدلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستقل یہ ایک تربیت کا طریقہ تھا۔ ایک چور سے چوری ہو گئی، آپ نے اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا، فرمایا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھو تاکہ مسجد کے ماحول میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کر دے۔ وفد ثقیف نے کہا اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، 3 سال تک ہمارا بت اسی طرح رہے گا، جب تک قوم پوری طرح اسلام سے مانوس نہیں ہو جائے گی ہم بت کو نہیں توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ہی علاج کیا، فرمایا کہ ان کو مسجد میں رکھو، ان کو مسجد میں رکھو تاکہ اعمال مسجد ان کی دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسجد میں کے ماحول میں رہنا اور مسجد سے جوڑنا یہی اصل تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے گشتوں کا جو اصل مقصد ہے وہ امت کو اعمال مسجد سے جوڑنا ہے، امت کو اعمال مسجد سے جوڑنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال، لم یخش الا اللہ، کہ مسجد کا آباد کرنے والے اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں، اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، تربیت اور تعلیم کی اصل جگہ مسجد ہے، تربیت اور تعلیم کی اصل جگہ مسجد ہے کہ دعوت دے کر ایک ایک امتی کو اعمال مسجد سے جوڑا جائے، دعوت دے کر ایک ایک امتی کو اعمال مسجد سے جوڑا جائے۔